اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید المرسلین شفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا والطبیب نفوسنا سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام علی دعوت النبویہ وصالة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة المولانا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد حضران گرامی قدر، اس سے پہلے کہ گفتگو کا باقاعدہ آغاز ہو اور الحمدللہ اچھی خاصی تعداد میں آپ لوگ ہیں، تھوڑی سی زحمت فرمائیے، تھوڑا سا آگے آ جائیں اور ایک بھرپور صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. آگے جگہ خالی ہے، بہت جگہ ہے پھر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بھئی یہ بآواز بلند ہے تو تھوڑا آہستہ پڑھ دیجئے پھر. اللہ محمد و آل محمد. اس سے پہلے کہ ہم اگلے مرحلے میں بڑھیں اور مجلس کا آغاز ہو جائے، تمام تر مرحوم مومنین مومنات کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کے لیے، اور مرحوم بیگم و خواجہ تصور علی حیدر، مرحوم بیگم و سید محمد مسلم جعفری اور خانوادے کے دیگر مرحومین کے لیے، بالخصوص رہبر معظم کے درجات بلند ہیں، ان کے مزید بلندی کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اولاً تمام تر تعریف اس خالق کائنات کی کہ جس نے کائنات کو تخلیق فرمایا، یا اس طرح کہوں کہ تمام تر تعریف اس خالق کائنات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں نظام قدرت ہے. وہ اللہ آپ کی خدمت میں بیان کر چکا کہ اللہ کی صفات ہیں، اور اس میں سے بھی مولانا میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی 99 صفات، قرآن کی مشہور معروف کمپنی ہے، قرآن چھاپتی ہے، اس کے شروع میں آپ کو اللہ کی 99 صفات ملیں گی. بھئی وہ لامحدود 99 میں محدود ہوا کیسے؟ تھوڑا سا آئیے دعائے جوشن کبیر کی طرف تو پھر اور صفات مل جائیں گی. لیکن چلیے، آپ نے لکھا کہ اللہ عظیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، جلیل بھی ہے، جبار بھی ہے، ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، باری بھی ہے، صبور بھی ہے، ذوالجلال والاکرام بھی ہے، وہ اللہ علی بھی ہے. اب اللہ کی تمام تر صفات اپنی جگہ، آئیے صفت عظیم پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ عظیم ہے، اور خود پروردگار عالم فرما رہا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ. جب ہم اللہ کو عظیم کہہ رہے ہیں تو پھر کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے. میں بیٹھے ہوئے میرے ساتھ ان مسلمانوں سے پوچھئے کہ آپ نے اللہ کو عظیم کہا، کوئی دلیل ہے؟ کہیں گے کیا یہ زمین اللہ کے عظیم ہونے کی دلیل نہیں؟ کیا یہ آسمان اللہ کے عظیم ہونے کی دلیل نہیں؟ کیا یہ چاند اللہ کے عظیم ہونے کی دلیل نہیں؟ یہ سورج اللہ کے عظیم ہونے کی دلیل نہیں؟ کیا یہ کہکشائیں، نظام کائنات، نظام ہستی، کیا یہ اللہ کے عظیم ہونے کی دلیل نہیں؟ میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ وہ اتنا عظیم ہے کہ دیکھیے اس کی خلقت کو، اس کی تخلیق کو دیکھیے کہ جب اللہ نے اس وقت موجودہ دور میں اس وقت تقریباً روئے زمین پر 8 ارب لوگ ہیں اور ان کے 16 ارب انگوٹھے ہیں، کسی کا کسی سے میچ ہی نہیں کرتا ہے.
کتنا عظیم میرا اللہ. لیکن اگر اللہ کو عظیم ثابت کرنا ہے اور دلیل کے طور پر مخلوق کو لے کر آ جائیں کہ بھئی اللہ عظیم اس لیے ہے کہ اس نے زمین بنائی, چاند, تارے, آسمان, کہکشاں, نظام, یہ سب کچھ بنایا, تو یہ سب کچھ اللہ تو نہیں ہے. بھائی بیٹھے ہوئے میرے ساتھ, یہ سب اللہ نہیں ہے, اللہ کی مخلوق ہے. اچھا, اگر اللہ عظیم اس لیے ہے کہ اس نے چاند کو بنایا, اللہ عظیم اس لیے ہے کہ اس نے سورج کو بنایا, میرے ساتھ رہیے گا, بھائی اللہ کو عظیم اس لیے کہوں کہ اس نے سورج کو بنایا, تو جو زمین پر بیٹھ کر سورج کو پلٹا دے, میں اس کو کیا کہوں؟ اگر اللہ عظیم اس لیے ہے کہ اس نے چاند کو بنایا, تو زمین پر بیٹھ کر جو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے, میں اسے کیا کہوں؟ بھئی اگر مخلوق کے ذریعے ہی اللہ کو عظیم ثابت کرنا ہے, اور آج جس امام کی شہادت کے لیے بیٹھیں, اللہ آپ کی عبادات کو قبول فرمائے, جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اگر مخلوق کے ذریعے ہی اللہ کو عظیم بیان کرنا ہے, تو آئیے میں بتاتا ہوں, اللہ نے اپنی مخلوق میں کچھ لوگ اتنے عظیم بنا دیے, اتنے عظیم بنائے, جب وہ سجدہ کریں تو سید الساجدین بن جائیں, عبادت کریں تو زین العابدین بن جائیں, میدان میں جائیں تو غیر فرار, بستر پر آئیں تو حیدر قرار بن جائیں. تو جس کی مخلوق اتنی عظیم ہے وہ اللہ کتنا عظیم ہوگا. اور جس اللہ کے سامنے علی جیسی ہستی جھک جائے, پھر وہ اللہ کیا ہوگا؟ زمانہ جسے خدا کہے, وہ خدا اللہ کو جھک جائے تو پھر وہ اللہ کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. عزیزان گرامی قدر, آپ کے سامنے گزشتہ 4 دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم اپنی بابرکت کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کہ بتحقیق اللہ نے تمہارے پاس نور اور کتاب مبین کو بھیج دیا, یا تمہارے پاس آ گئے. دونوں صورتوں میں نور بھی آ گیا اور کتاب بھی آ گئی. پہلے عرض کیا تھا, علماء موجود ہیں اس کی تصدیق کریں گے کہ صیغہ جب ماضی کا ہو, جیسے یہاں پہ جا استعمال ہوا ہے, اس سے پہلے قد آ جائے تو تحقیق کے معنی میں آتا ہے. قد جاءکم, بتحقیق آ گئے, آ چکے, من اللہ, اللہ کی طرف سے. بھائی 2 چیزیں اللہ کی طرف سے آئی ہیں اس آیت کے مطابق, 2 چیزیں, ایک نور اور ایک کتاب مبین. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے آ گئے ہیں, بنانے نہیں ہیں. بھئی آ چکے ہیں, بنانے نہیں ہیں, اور آئیں گے بھی اللہ کی طرف سے. تنہائی میں کسی بندے کی طرف سے نہیں بنیں گے, یہ اللہ کی طرف سے آئیں. کون؟ نور اور کتاب. نور کون ہے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے, اور بس یہ نور اگر سمجھ میں آ گیا تو ساری مشکلات حل ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر صرف کتاب کافی نہیں رہے گی. یہ جو کہتے ہیں کہ بس کتاب مبین ہی کافی ہے, کیسے کافی ہے جب اللہ پہلے نور کا تذکرہ کر رہا ہے؟ اگر کتاب کافی ہوتی تو کہا جاتا کہ صرف کتاب بھیجی ہے, بس کوئی نور ہو جو اس کتاب کو سمجھائے. اچھا, اب یہ نور کیا ہے؟ نور جس کی تعریف ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ نور یہ ہے کہ جس کی جو خود بھی روشن ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پورا ماحول روشن ہو جاتا ہے. اس پہ ہم نے کل یہاں پہ گفتگو روک دی تھی کہ یہ دل نور ہے, یہ آنکھیں نور ہیں, آنکھیں نور ہیں. اچھا, یہ آنکھیں نور ہیں, یہ لائٹ نور ہے, یہ سب کچھ نور ہے. لیکن اگر کوئی کسی کو بلائے, مثال کے طور پر کوئی کسی کو اپنا مہمان بلائے, اور ہم نے آپ کو اپنے گھر پر بلا دیا اور کسی کو بھیجا کہ بھائی آپ فلاں کو لے کر آئیے. جب آپ ہمارے گھر پر آئے, جو آپ کو لے کر آیا, جو قاصد بیچ والا جو آپ کو لے کر آیا ہمارے گھر تک پہنچے یا کسی کے بھی گھر پہنچے, آگے مکمل اندھیرا, اتنا اندھیرا کہ صاحب خانہ مالک گھر کا دکھائی نہیں دے رہا. اندر آئے گا, جو بھی آئے گا, جو مہمان ہوگا, جب اندر آئے گا تو کیا کرے گا؟ اتنا اندھیرا کہ اس کو مالک بھی دکھائی نہیں دے رہا, جو قاصد لے کر آیا تھا یا جو ساتھ لے کر آیا تھا وہ بھی دکھائی نہیں دے رہا. تو وہ کیا کرے گا؟ پہلا سوال کیا کرے گا؟ بیٹھے ہوئے نا بھائی, اگر آپ کو کوئی لے گیا تو کیا سوال کریں گے؟ بھائی پہلا سوال یہ ہوگا, بھائی یہ کہاں لے آئے؟ اسٹینڈرڈ کے خلاف, شان کے خلاف, یہ تو توہین ہو گئی. آپ نے ہمیں بلایا اور ادھر اندھیرے میں لا کے چھوڑ دیا. پہلا سوال یہ ہوگا. لیکن اس کے برعکس چلے جائیے, نور ذہن میں رہے, روشنی ذہن میں رہے, آنکھیں نور, یہ لائٹ سب نور. اس کے برعکس چلے جائیں اور کسی ایسی جگہ پر آپ کو لے گئے, وہاں پر صاحب خانہ سامنے کھڑے ہیں, اور جو آپ کو اپنے ساتھ لے گیا اس نے راستے میں چھوڑ دیا کہ بھائی اس سے آگے میں نہیں جا سکتا.
اس نے یہاں پر چھوڑ دیا اور سامنے جو کھڑا ہوا تھا اس نے بہت تیز روشنی، ٹارچ وغیرہ کہہ کے، موبائل کی ٹارچ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، بہت شدید روشنی آپ کی آنکھوں میں ڈالی. اب پہلا جملہ کیا ہوگا؟ پہلے اندھیرے میں کیا کہا تھا کہ یہ کہاں لے آئے؟ اب پہلا کام کیا ہوگا؟ بیٹھے ہوئے جی، پہلا کام یہ ہوگا کہ آنکھیں بند ہو جائیں گی. اب آنکھیں نور ہے، وہ بھی نور ہے، لیکن جب نور اپنی مقدار سے بڑھ جائے، بھائی میرے ساتھ رہنا، نور مقدار سے بڑھ جائے تو پھر دیکھا نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ یہ مادی نور ہے، اس کا تعلق مادے کے ساتھ ہے. لیکن جب آپ مادے سے نکلیں، اس دنیا سے باہر جائیں، کچھ اور بھی دنیا ہے جہاں پر سال ہی نور کا ہے. جہاں سال نور کا ہے وہاں مخلوق نور کے، یہ فرشتے وغیرہ سب نور ہے. ٹھیک، یہاں تک آ گئے میرے ساتھ. اب اس مادی دنیا سے نکلے، مادی آنکھوں نے اس نور کو نہیں دیکھا. کل میں نے نور بیان کیا تھا، ایسا نور اللہ نے دکھایا کہ جو فرشتے خود نور تھے ان کی آنکھیں بند ہو گئیں. نور جب مقدار سے بڑھ جائے تو دیکھ نہیں سکتے. اچھا، اللہ نے کسی کو بھیجا، جملے آسان کر کے ان بچوں سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا. اللہ نور، اوپر سے مراد اس دنیا سے باہر جہاں بھی ہے سب نور. اب جبرائیل خود نور لینے کے لیے آیا، مثال ذہن میں ہے نا. اب جبرائیل لے کر چلے اور آگے بڑھ کر کہا اس سے آگے تو میں نہیں جا سکتا. جبرائیل خود نور ہے، آگے سب کچھ نور ہے، نور بڑھتا جا رہا ہے اور جبرائیل رک گئے. کہا اس سے آگے گیا تو میرے پر و بال جل جائیں گے. جس نور تک جبرائیل نہیں جا سکا، بھائی میرے ساتھ رہنا، جس نور تک جبرائیل نہیں جا سکا، اللہ نے بندے کو بلایا اور بندے کو بلا کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ایک ایک جگہ کی سیر کرائی. اور پھر قرآن میں اعلان کر دیا کہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ نے عبد کو بلایا، بندے کو بلایا. مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو بندہ لگا جو خود نور ہے، زمانہ وہاں کا نور ہے، لے جانے والا نور ہے. جب سب کچھ نور ہے تو سیر کرنے والا بے نور کیسے ہو جائے گا؟ صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. تو یہ نور سمجھ میں آ گیا تو مسئلے حل ہو جائیں گے. آپ نے کہا کہ ہم جیسے ویسا وہ نور، جیسے ہم تھے ویسے وہ تھے. اچھا، اب طرح طرح کی باتیں، بات یہاں تک آ گئی کہ اوپر چلے گئے. پھر سوال کیا، بھائی اوپر چلے گئے اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ سے باتیں بھی کی، اتنا فاصلہ رہ گیا کہ قوس و کمان سے کم کا فاصلہ. بیٹھے ہوئے، اتنا کم فاصلہ رہ گیا. پھر اللہ نے گفتگو بھی کی تو اللہ نے کس لہجے سے بات کی تھی؟ بھائی کوئی لہجہ تو ہوگا. جی میں آ رہا ہوں، تھوڑا سا مجھے بولنے دیں. ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. اب آگے کہ اللہ نے کس لہجے میں بات کی تھی. جب اللہ موسیٰ کے ساتھ درخت کے ذریعے بات کر سکتا ہے، کسی نے کہا کون سا لہجہ تھا؟ بھائی یہی کہا نا کہ موسیٰ اللہ سے بات کرتے تھے. کس لہجے میں بات کرتے تھے؟ اللہ ہر لہجہ نہیں اپناتا. پیچھے والے بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، آواز آ رہی ہے میری؟ اللہ ہر لہجہ نہیں اپناتا، بلکہ اللہ اس لہجے میں بات کرے گا جس لہجے سے اگلا مانوس ہو. اور واضح کر دوں، اچھا جنگ احد آپ دیکھیں، مجھے جنگ نہیں پڑھنی، نور کو بیان کر رہا ہوں. اور پھر جب یہ نور اوپر، نور اس نور کی طرف گیا تو کس لہجے میں بات کی، اس طرح کے سوالات شروع ہو گئے. کہا یہ تو نور تھے ہی نہیں. اب آپ نے اپنی تاریخوں میں لکھ دیا کہ یہ نور تھے، اوپر چلے گئے اور باتیں ہو گئیں. پھر یہاں تک آ گئے کہ کہنے لگے یہ نور تو اوپر گیا ہی نہیں تھا، جسم تو گیا ہی نہیں تھا، یہ تو خواب میں معراج ہو گئی تھی. اللہ کہہ رہا ہے عبد کو بلایا ہے. خواب میں عبد نہیں جاتا، عبد روح اور جسم کے مجمع کو کہتے ہیں. اگر اللہ کہہ دیتا روح کو بلایا تو مسئلہ الگ تھا. عبد کو بلایا، بندے کو بلایا. یہاں تک بات آ گئی. اب جنگ احد دیکھ لیجئے، یہاں پر نبی اور نبی کا کاروان، نبی کے ساتھی لڑنے کے بعد جب سب کچھ ہوا، ایک آواز آئی، ماتا محمد مارے گئے. بہت سے لوگ جو گئے انہوں نے دیکھا مدینے میں قبلہ ایک پہاڑی بنی ہوئی ہے، احد کی پہاڑی. بہت سے لوگ اس طرف چلے گئے تھے، صرف اتنا سنا تھا محمد مارے گئے.
لیکن جب پیغمبر زین سے زمین کی طرف آ رہے تھے، کسی نے اپنا گھٹنا بڑھا دیا اور رسول کا سر زانو مبارک پر آ گیا. پوچھا من انتا، تم کون ہو؟ کہا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. اب نبی کا سوال سنیے اور میں آپ کو نور کی طرف لے جاؤں. کہا اے علی، تم اپنے مسلمان بھائیوں کی طرح بھاگ نہیں گئے؟ مسلمان بھائیوں کی طرح بھاگے نہیں. کہا یا رسول اللہ لی بکا اسوا، بھائی میری سیرت تو یہی ہے جو میں نے آپ سے دیکھا ہے، آپ جو کرتے ہیں میں وہی کرتا ہوں. جب آپ کی سیرت میں فرار نہیں تو حیدر کرار کیسے فرار ہو جائے؟ اچھا یہاں تک بات آ گئی. اگلے دن یہ سارے جمع ہوئے. جمع ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھائی کیوں چھوڑ کے چلے گئے تھے، ایسا کیا ہو گیا تھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے ایک آواز سنی کہ رسول مارے گئے. کہا دیکھا بھی تھا یا صرف سنا؟ یا رسول اللہ جنگ ہو رہی تھی، گرد و غبار تھا، ہم نے دیکھا تو کچھ نہیں، بس جب آواز آئی رسول مارے گئے تو ہم نے کہا جب رسول مارے گئے تو اب کیا رہ گیا، ہم چلے گئے. ایک دفعہ پلٹ کر دیکھا، علی آپ نے بھی آواز سنی تھی؟ علی آپ نے آواز سنی؟ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ میں نے تو آواز نہیں سنی تھی، میں تو بس آپ کو دیکھ رہا تھا، میری زندگی یہی ہے کہ میں آپ کا تحفظ کروں، میں تو آپ کے گرد گھوم رہا تھا کہ کہیں کوئی غضب نہ پہنچے، کہیں کوئی نقصان نہ پہنچے. نبی نے فرمایا سنو، وہ شیطان کی آواز تھی، علی کو نہیں سنائی دی، انہوں نے سن لی. جملہ بدل کر کہوں، جس کو جس لہجے سے محبت ہوتی ہے اسے وہی سنائی دیا جاتا ہے. اب جب نبی معراج پر گئے، کہنے لگے، پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ بے ای لغت خاطبک ربک لیلۃ المعراج، اے اللہ کے نبی اللہ نے کس لہجے میں آپ سے بات کی؟ جواب سنیں گے مولا کا. فرمایا خاطبنی باللغت علی ابن ابی طالب، اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی. یہاں تک بات آ گئی. اب پھر آگے بڑھیے، اللہ نے علی کے لہجے میں بات کی. اب علی کون؟ آپ کہیے گا کہ رسول کا جو ہے داماد تھا، رسول کا بھائی تھا، اور اس طرح کے لقبات لگا دیں، لیکن نبی بات کہاں پر کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا میرے ساتھ تھوڑا سا گردنیں ہلا دیں. بات کہاں پر ہو رہی ہے؟ معراج پر. معراج عرش الہی. بات کون کر رہا ہے؟ اللہ. کس کے لہجے میں کر رہا ہے؟ علی کے لہجے میں. پروردگار، اچھا خود نبی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب میں بلندی کی طرف گیا اور میں جیسے ہی آسمان کے قریب جا رہا تھا، میں معراج نہیں پڑھ رہا ہوں، بس اس کو واضح کرنے کے لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جیسے ہی نبی فرماتے ہیں میں اوپر گیا، ایک آواز آئی ادنو یا محمد، محمد میرے قریب آؤ. میں اور گیا اور گیا، 1000 مرتبہ یہ آواز آئی اور 1000 مرتبہ میں اوپر گیا، اور ہر 1000 مرتبہ میں نے کئی آسمانوں کا فاصلہ طے کیا. ہمیں اور آپ کو 7 آسمان بتائے جاتے ہیں. اچھا جب وہاں پہنچا، جیسے ہی میں اللہ کے قریب پہنچا میرے جسم میں لرزہ طاری ہوا. اچھا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ کی معرفت جب جسے ہو جائے، خود ائمہ کی سیرت دیکھ لیں، جب وضو کرتے تھے وہ کانپتے تھے. اب جب بالکل اللہ کے سامنے کوئی چلا گیا، یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ وہاں پہ موجود ہے جسم کی حالت میں، لیکن جب کوئی بالکل اللہ کے پاس چلا جائے اور اللہ ہی سے گفتگو کرنی ہے، فرمایا کہ میرا بدن کانپ رہا تھا، اچانک میں نے محسوس کیا کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے، اور اس کے بعد میرا بدن اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا. میں نے اللہ سے بات کی، اللہ نے مجھ سے علی کے لہجے میں بات کی، اور پھر اللہ نے کہا اے رسول سب سے پہلے میں نے تمہارے دل کی گہرائیوں میں دیکھا. توجہ، سب سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی اللہ کہہ رہا ہے اے رسول میں نے سب سے پہلے تمہارے دل کی گہرائیوں میں دیکھا، اور مجھے تمہارے دل میں علی کی محبت کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیا. میں نے علی کے لہجے میں تم سے گفتگو کی. اللہ نور، معراج نور، اللہ کی بزم نور، اللہ کے پاس جانے والا نور. اب اللہ تذکرہ کر رہا ہے علی کا. توجہ کیجئے گا، بزم نور، اللہ نور، تذکرہ نور. جب اللہ کی مجلس ذکر علی سے خالی نہیں تو ہماری مجلس ذکر علی سے کیسے خالی ہو جائیں گی؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے با آواز بلند. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات. مومنین سے درخواست ہے درود بھیجتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئے تاکہ مزید جگہ بن سکے. اس سائٹ پہ بہت جگہ ہے. بار دیگر بلند تر صلوات. اچھا مجھے آج تک یہ بآواز بلند سمجھ میں نہیں آیا. اتنے آرام سے پڑھتے ہیں، ایک اور ایسی ٹھنڈی صلوات پڑھ دیجئے.
اب کہاں کہاں ذکر علی کو روکیے گا؟ ہم تو نور کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور نور کا تذکرہ ان ہستیوں کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ کاش کہ کچھ اور مجالس ہوتی، آج سلسلہ یہاں پہ رک رہا ہے اور میں بیان کرتا۔ اب دیکھیے کہ امیر کائنات بیٹھے ہیں، ابن عباس آتے ہیں، اب ان کی تفسیر پہ بھی اشکالات، ان کی تفسیر پہ بھی سوال جواب کہ بھائی یہ تفسیر اس طرح نہیں تھی اور اس طرح تھی۔ بہرحال اس طرف میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن ابن عباس درس کہاں سے لے رہے ہیں؟ دو چیزیں، نور اور کتاب مبین۔ نور کے پاس جا کر کتاب مبین کا درس لے رہے ہیں۔ یہ روایت میں ہے نا کہ ایک دفعہ جو ہے آ کر بیٹھے اور کہا کہ جو ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر پہ مجھے کچھ بتائیے۔ امیر کائنات نے گفتگو شروع کی، رات کا وقت تھا، صبح کی اذان ہوئی، کہنے لگے یا علی فجر کی اذان ہو گئی اور بسم اللہ کی بے کی تشریح نہیں ہوئی۔ صبح کی اذان ہو گئی، بسم اللہ کی بے کی تشریح نہیں ہوئی۔ فرمایا اگر وقت ہوتا تو ہم تمہیں سورہ فاتحہ کی اتنی تفسیر بتاتے کہ 70 اونٹوں پہ لادی جاتی اور مکمل نہیں ہوتی۔ کچھ یہ شاگرد اور استاد سمجھ میں آ رہے ہیں؟ یہ نور کے پاس بیٹھا ہوا اور کتاب مبین سیکھ رہے ہیں۔ وقت گزرا، زمانہ گزرا، ایک دفعہ شام کا حاکم مکے کی طرف آیا، کسی نے شکایت کر دی، حاکم شام سے، فقیر شام سے کسی نے شکایت کر دی کہ ابن عباس تفسیر کے درس میں تفسیر کا درس کچھ کم اور علی کے فضائل زیادہ بیان کرتے ہیں۔ کہنے لگے اچھا ایسا ہے تو کل میں خود جاؤں گا۔ ابھی آ کر بیٹھے درس میں، انہوں نے ایسا درس دیا کہ سوال کی ضرورت ہی کسی کو نہیں پڑی۔ شاگرد کس کے ہیں؟ یہ تفسیر لی کس سے ہے؟ اچھا، اور اس کے بعد جب یہ محفل ختم ہوئی، تفسیر کا درس ختم ہوا، قریب آ کر فقیر شام نے کہا کہ ابن عباس میں نے سنا ہے کہ آپ فضائل علی کے زیادہ پڑھتے ہیں، تفسیر کم کرتے ہیں۔ دیکھ کر ابن عباس نے کہا کون سی آیت ہے جس میں علی کا تذکرہ نہیں ہے؟ بھائی میرے ساتھ رہنا، وہ کون سی آیت ہے جس میں علی کا ذکر نہیں ہے؟ کہنے لگے کون سی آیت ہے جس میں علی کا ذکر ہے؟ کہنے لگے اچھا اگر ایسا ہے تو بتاؤ، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کس کے بارے میں؟ کہا جی اچھا اس میں منذر تو رسول اللہ ہیں اور ہادی علی ہیں، کیا ضروری ہے صرف یہی آیت پڑھی جائے؟ کہنے لگے اچھا پھر یہ بتاؤ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کس کے بارے میں ہے؟ کہا یہ تو علی اور ان کے خاندان کے بارے میں ہے، کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھی جائے؟ کہا اچھا پھر یہ بتاؤ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہا یہ تو علی کے رکوع میں زکوٰۃ دینے کا مسئلہ ہے، کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھی جائے؟ کہا اچھا پھر یہ بتاؤ، اما یتساءلون، کس کے بارے میں؟ کہا یہ خبر عظیم علی ہے، کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھی جائے؟ کہا اچھا پھر یہ بتاؤ، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کس کے بارے میں؟ کہا اس رسی سے مراد علی اور ان کے بچے ہیں، کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھی جائے؟ کہا پھر اچھا یہ بتاؤ، قل کفى باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب، یہ کس کے بارے میں؟ کہا یہ علی کی گواہی کے بارے میں ہے، کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھی جائے؟ کہنے لگے اچھا پھر یہ بتاؤ، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہا یہ تو مباہلے میں علی والوں کا تذکرہ ہے، کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھی جائے؟ کہنے لگے اچھا پھر یہ بتاؤ، سأل سائل بعذاب واقع، کس کے بارے میں؟ کہا یہ تو غدیر کا انکار کرنے والوں کے بارے میں ہے، کیا ضروری ہے یہی آیت پڑھی جائے؟ کہا پھر یہ بتاؤ، الیوم اکملت لکم، کس کے بارے میں؟ کہا یہ دین کے مکمل ہونے کے بارے میں، علی کی ولایت مکمل ہونے کے بارے میں، کہا ضروری ہے یہ آیت پڑھو۔ کہنے لگے اچھا پھر یہ بتاؤ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، کس کے بارے میں؟ کہا یہ اعلان غدیر کے بارے میں ہے، علی کی ولایت کے بارے میں ہے، کیا یہ ضروری ہے یہی آیت پڑھی جائے؟ دامن جھاڑ کر اٹھے ابن عباس، کہنے لگے اگر ایسا ہی ہے تو تم بتاؤ کون سی آیت پڑھوں؟ کہنے لگے یہ کیوں نہیں پڑھتے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہنے لگے اس میں بھی علی ہے۔ کہا اس میں علی کیسے؟ کہا تمہیں یاد نہیں پیغمبر کی رحلت کے بعد زمین پر زلزلہ آیا، علی باہر نکلے، یہ آیت پڑھ کر زمین پر پیر مارا، اے تراب، ابو تراب تمہیں کہتا ہے رک جاؤ۔ اب سر چکرا گیا امیر شام کا، اب مجھے جملہ کہہ لینے دیجئے، کیا اس نے یہ رسول سے یہ نہیں سنا تھا، العلی مال قرآن والقرآن مال علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اسے سوال کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ رسول کا فارمولہ سنتا اور سمجھ جاتا، جب تک قرآن باقی ہے ذکر علی باقی ہے۔ یا علی یا علی یا علی یا علی مدد۔ دو چیزیں سلامت رہیے، دو چیزیں، نور اور کتاب مبین۔ اچھا اب نور آئے گا،
اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، اور یہ میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ جب ایک نبی آئے گا وہ اگلے کے لیے ایک ماحول بنائے گا، اور اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اسی لیے بھیجے تھے کہ ان سب کو ماحول بنانا تھا، ایک نور کے لیے ماحول بنانا تھا۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ نے جب پہلا بنایا کتنا شاندار بنایا، جب پہلا بنایا تو بنانے کے بعد کیا فرمایا؟ بیٹھے ہوئے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے ملائکہ سے کہا انی خالقم بشرم من طین، میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، جب اپنی روح ڈال دوں تو سارے سجدے میں چلے جانا۔ پہلا بشر، نور کا پہلا اہتمام اتنا عالی شان ہے کہ ملائکہ کو جھکا دیا۔ بھائی میرے ساتھ رہنا، نور کا پہلا اہتمام اتنا عالی شان بنایا، پھر کہا کہ جب میں اسے بنا دوں اور اپنی روح ڈال دوں فَقَعُوا لَهُ السَّاجِدِينَ، سارے کے سارے جھک جانا، فَسَجَدُ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے کے سارے جھک گئے الا ابلیس، ابلیس نہیں جھکا، استکبر وکانا من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا۔ بھائی شاید کسی نے اس آیت کے لفظوں پہ غور نہ کیا ہو، جملوں پہ غور نہ کیا ہو، بہت آسانی سے آیت سن لیتے ہیں کہ اس نے تکبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا۔ یہ پیچھے والے بیٹھے ہوئے نا، تکبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا، میں سے ہو گیا، کافر نہیں ہو گیا، میں سے ہو گیا، اس کا مطلب پہلے کچھ تھے جن میں سے ہو گیا۔ بھائی آیت ہے نا، کافرین میں سے ہو گیا۔ اب جلال آیا خدا کو، کہا یا ابلیس، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے؟ بھائی تھک گئے تو چھوڑ دوں، اور مجھے آگے بھی جانا ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ رہیے گا۔ قال یا ابلیس، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابلیس۔ بھائی قرآن کی آیت ہے، سورہ صاد 71 سے لے کر 83 تک پڑھ لی، 80 تک پڑھ لیجئے گا۔ قالا یا ابلیس، قاری نے پڑھا، حافظ نے حفظ کیا، علماء پڑھتے ہیں یا ابلیس، یا ابلیس سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یا علی بولو تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ قالا یا ابلیس، اے ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے تجھے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ اب اللہ کے ہاتھوں پہ بحث نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہے ید اللہ بنا دے، میں اس پہ بحث ہی نہیں کر رہا۔ کس چیز نے تجھے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ سجدہ کرنے سے استکبرت ام کنت من العالین، تو نے تکبر کیا، کیا تو عالین میں سے ہو گیا ہے؟ جملوں پہ غور کیجئے، من الکافرین، تکبر کیا اور کافرین میں سے ہو گیا۔ اللہ نے کہا کیا تو تکبر کر کے عالین میں سے ہو گیا؟ اس کا مطلب عالین بھی پہلے تھے جنہیں سجدہ نہیں کرنا تھا۔ ام کنت من العالین، کیا تو عالین میں سے ہو گیا؟ اب جواب دینے لگا، قال انا خیر منہ، پروردگار میں تو اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، پروردگار تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ کاش کہ اسے حکم خدا سمجھ میں آ جاتا۔ مسئلہ آگ اور مٹی کا تو تھا ہی نہیں، مسئلہ حکم خدا کا تھا۔ جس نے نہیں مارا، جس نے نہیں مانا، فإنک رجیم، نکل جاؤ یہاں سے، فخرج منہا فإنک رجیم، ادھر سے ندائے قدرت آئی، یہاں سے نکل جاؤ کہ تم مردود ہو گئے۔ پروردگار اتنے سجدے کیے، ساری زندگی سجدے کرتا رہا، ایک سجدہ نہیں کیا تو نکال دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی اب آپ کی مرضی ہے۔ اتنے سجدے کیے، کہتے ہیں کہ زمین پر 6000 سال سے یہ سجدہ کرتا رہا۔ پروردگار 6000 سال اگر کوئی سجدہ کرے، ایک سجدہ نہیں کرتا تو چھوڑ دیتا۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اور رحمان اور رحیم لفظ پہ تو اتنا پکڑا لوگوں نے، اللہ معاف کرے۔ بہرحال آج مجھے کسی نے جو ہے ایک ویڈیو پیغام کہہ لیں، ویڈیو دکھائی، ایک چھوٹا سا کلپ دکھایا جس میں ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے یزید کو خواب میں دیکھا تھا۔ کیا کہنے ان کے خوابوں کو، ان کے خوابوں کا کیا کہنا کہ جنہیں خواب میں بھی یزید آتا ہو۔ میں نے یزید کو خواب میں دیکھا اور میں نے اس سے پوچھا بھائی تمہارا کیا بنا؟ وہ جو یزید کو بھائی کر کے بات کر رہا ہے۔ بھائی تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ میں تو آپ کو بھائی کہہ سکتا ہوں نا۔
ایک صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند. میں نے کہا بھائی تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ تو یزید نے کہا کہ بھائی اس مسئلے میں تم لوگ نہیں آؤ، اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے. آپ سب سے گزارش ہے یزید کے اوپر لعنت نہ بھیجا کریں، اللہ نے اسے معاف کر دیا. بھائی کیوں معاف کر دیا؟ ایسا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ یزید نے مجھے خواب میں بتایا کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے اس لیے معاف کر دیا. اچھا حسین کے قاتل کو اللہ معاف کر دے گا؟ حسین کے قاتل کو اللہ اس لیے معاف کر رہا ہے کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے. جب اللہ اتنے بڑے مجرم کو معاف کر رہا ہے تو میری لعنتوں کو بھی معاف کر دے گا. رحمان ہے، رحیم ہے بھائی. اچھا بات یہاں تک آ گئی. اور کیونکہ اللہ رحمان تھا، رحیم تھا، پروردگار اتنے سجدے کیے، ایک سجدہ نہیں کیا تو جانے دیتا. کہا نہیں، فخرج منہا فإنک رجیم، یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہو گیا. اچھا یہاں تک بھی بات ٹھیک تھی، پروردگار نکال دیا کافی تھا. نہیں، وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، تجھ پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہو. اِنَّا عَلَيْكَ، تجھ پر، بتحقیق انّا لگا دیا کہ بتحقیق تجھ پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہو. اچھا ہم لعنت کریں تو جیل چلے جائیں، اللہ لعنت بھیجے تو آپ حفظ کر لیں، تو ہمیں بھی حافظ سمجھا کریں. مشکل بات تو نہیں ہو رہی؟ اللہ نے کیا کہا؟ اِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. پروردگار اتنے سجدے کیے اور تو نے لعنت بھیج کے نکال دیا، تو مسئلہ کیا تھا؟ اتنے سجدے اور پھر لعنت اور پھر اختتام یہ ہوا کہ نکال دیا. حضور مسئلہ یہ نہیں تھا، وہ حکم الہی کو نہیں سمجھا تھا. حکم کا انکار کرنے والا مردود ہو جاتا ہے، چاہے وہ براہ راست اللہ کا کرے یا اللہ کے ولی کا کرے. انکار کرنے والا نکال دیا جاتا ہے، مردود بن جاتا ہے. بس ابلیس کا قصور بھی یہی تھا کہ اس نے آدم کی بزم میں بیٹھ کر آدم کو بنتا دیکھا لیکن احترام نہیں کر پایا. اللہ کو اتنا ناگوار گزرا کہ قیامت تک لعنتی بنا دیا. بھائی میرے ساتھ رہنا، جملہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں لاہور والوں. اللہ کو اتنا ناگوار گزرا کہ قیامت تک لعنتی بنا دیا. تو جو آدم کے ساتھ رہ کر ان کا احترام نہ کرے وہ قیامت تک لعنتی بنتا ہے. جو آدم کے آقا محمد کے ساتھ بیٹھ کر ان کا احترام نہ کرے، اللہ جانے اس کا کیا ہوگا. اور صرف نکالا نہیں، لعنت بھیج کر نکالا. جیسے ہی لعنت پڑی ایک دم دماغ جگہ پر آیا، کہنے لگا پروردگار، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، پروردگار قیامت تک مہلت دے دے، تھوڑا سا موقع دے دے. اتنا یقین اللہ کے اوپر، ابھی لعنت بھیجی ہے اور اس کو پتا ہے یہ وہی ہے جو دینے والا ہے، وہی دے گا. اب اللہ کی رحمت دیکھو، کہا جاؤ، دے دیا قیامت تک موقع. یہاں تک سب نے پڑھا، سب نے سنا، قیامت تک موقع دے دیا. جیسے ہی موقع ملا ابلیس بن گیا. کہنے لگا قال فبعزتک، پروردگار تیری عزت کی قسم، لاغوینہم اجمعین، سب کو گمراہ کر دوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے خالص بندوں کے سب کو گمراہ کر دوں گا. عجیب بات ہے، ابھی لعنت پڑی، ابھی دھتکارا گیا، ادھر موقع ملا اور کہنے لگا کہ تیری عزت کی قسم قیامت تک گمراہ کروں گا. کسے؟ بندوں کی بات ہو رہی ہے. الا عبادک، سوائے ان لوگوں کے جو تیرے خالص بندے ہیں، ان کے علاوہ سب کو گمراہ کروں گا. یعنی بندوں کو. جھگڑا کس سے ہے؟ نافرمانی اللہ کی. برا کون لگا؟ جھگڑا کس سے کیا؟ بولیں بھائی، اتنی آیتیں پڑھ لیں، اب تو کچھ بولیے. آدم علیہ السلام سے جھگڑا، اللہ سے جھگڑا، برا آدم لگا، آدم انہیں اچھے نہیں لگے اور یہ وہاں سے نکل گیا. لیکن قسم کھا کے نکلا اللہ کی عزت کی کہ تیری عزت کی قسم، اس کی اولاد کو نہیں چھوڑوں گا. عجیب ابلیسی مزاج ہے بھائی، عجیب ابلیسی مزاج ہے جس سے جھگڑا بدلا اس سے نہیں بلکہ اس کے چاہنے والوں سے، اس کے پیچھے والوں سے. تو ابلیسی مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو، پریشان نہیں ہونا. آج اگر کسی کا جھگڑا علی یا حسین سے ہو، بدلا علی والوں سے یا حسین والوں سے لے رہا ہو، تو سمجھ جانا حلیہ جیسا بھی ہو مزاج شیطان والا ہے. صلوات پڑھیں گے؟ اور
اس کے بعد تو اب گفتگو کچھ رہ نہیں گئی، میرے پاس وقت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے، میں کوشش کروں گا کہ کچھ 2-4 لمحے اور آپ کے. تو اللہ نے انبیاء کو بھیجا ایک نور کے لیے، سلسلہ بنا کر، وسیلہ بنا کر، راستہ بنا کر کہ یہ سب آئیں گے اور ایک ماحول بنائیں گے. اور اللہ ہر دور میں انبیاء کو بھیجتا رہا. اللہ نے اس نور کے لیے زمانے کو آمادہ کر دیا. اب جب وہ نور آئے گا تو کس شان سے آئے گا. اور پھر اللہ نے انبیاء کو بھی مختلف مراتب دیے، کیونکہ آگے ایک بڑا نور آنے والا ہے جس کے لیے پوری تیاری ہو رہی ہے. انہی میں سے ایک نبی سلیمان نبی، اتنی بڑی حکومت دے دی کہ انسانوں پر بھی ان کی حکومت، جنات پہ ان کی حکومت، پرندوں پر ان کی حکومت، ہر شے پر ان کی حکومت. اور ایک دفعہ اپنی بزم میں، اپنی محفل میں، اپنی مجلس میں اسی طرح ممبر پہ بیٹھے ہوئے کوئی خطبہ دے رہے ہیں، اچانک دیوار پہ نگاہ پڑی، دیکھ کر کہا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، ہدہد نظر نہیں آ رہا. اچھا اب میں اس مجلس میں تقریباً آج 5واں دن ہے الحمدللہ یقیناً، تو روزانہ آپ لوگ آ رہے ہیں اور میں بہت سو کو نہیں جانتا ہوں. اگر کوئی نہیں آیا تو اگلے دن میں کیا کمپلین کروں گا، کیا شکایت کروں گا کہ فلاں نہیں آئے، کیونکہ میں جانتا نہیں ہوں. یہی تو عرض کر رہا ہوں، وہ نبی تھے جو پرندے کو بھی جانتے ہیں. اور اتنے میں پرندہ اڑتا ہوا آیا، کہنے لگا یا نبی اللہ ایک خبر لایا ہوں. نور ذہن میں رہے. یا نبی اللہ ایک خبر لایا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ ہی کی حکومت میں آگے سبا کے علاقے میں ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے، وہ حکومت کرتی ہے اور وہ لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں. کہا ہدہد جانتے ہو کیا کہہ رہا ہوں؟ کہنے لگا یا نبی اللہ، توجہ، یا نبی اللہ میں جانتا ہوں نبی کی بزم میں گستاخی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. پرندے کو بھی پتہ چل گیا. بھائی پرندہ بھی جانتا ہے کہ نبی کی بزم میں گستاخی نہیں ہو سکتی. کہنے لگا یا نبی اللہ خبر بالکل صحیح ہے. اب اللہ کے نبی نے ایک خط لکھا اور ہدہد کو دیا کہ ہدہد یہ لو اور جا کے ملکہ کے سامنے ڈال دو، ملکہ کے سامنے جا کے پھینک دو. ہدہد وہاں پہنچا اور اوپر سے ملکہ کے سامنے جا کے وہ خط ڈال دیا. جیسے ہی ملکہ نے دیکھا کوئی چیز گری ہے، کوئی کاغذ کا ٹکڑا گرا ہے، اٹھی اور کاغذ کو اٹھایا. جیسے ہی کھولا اس نے پہلی سطر پڑھی. تفسیر یہی کہتی ہے کہ اس نے تفسیر کے مطابق اس نے وہ کاغذ بند کر دیا اور ایک جملہ کہا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے. پہلی سطر میں دیکھ کر سمجھ گئی کہ کسی بشر کا کلام نہیں. اس میں تھا کیا؟ سورہ نمل آیت نمبر 30، بسم اللہ الرحمن الرحیم انہو من السلیمان، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے. بس اتنا پڑھا اور بند کر کہنے لگی کہ یہ کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. قرآن نازل ہونے سے کئی سو برس پہلے سلیمان کے لبوں پر آئی اور اللہ نے اسے آیت بنا دیا. یا اس طرح کہوں کہ کئی سو برس پہلے سلیمان نبی قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے اور اس کے بعد سورہ نمل بہت سے قاریوں کو تلاوت کا موقع بھی ملتا ہے، بہت سے حافظ اسے حفظ بھی کرتے ہیں. کبھی کسی نے پوچھا، کسی نے سوال کیا کہ بھئی قرآن تو نازل نہیں ہوا تھا، یہ سلیمان کیسے پڑھ رہے ہیں؟ سلیمان پڑھیں تو ٹھیک ہے، نبی کے ہاتھوں پہ علی پڑھیں تو سوال شروع ہو جاتے ہیں. یا علی. اچھا میں نے بڑے آرام سے جملہ کہا کیونکہ آپ کو آگے لے کے جانا ہے. اچھا اب اس نے یہ خط پڑھا اور اس کے بعد پریشان ہو گئی. ادھر نبی کو یقین ہو گیا. نبی اپنا کاروان لے کر، اپنا قافلہ لے کے اس ملکہ کے پاس پہنچے. اب نبی کا کاروان ہے، نبی کا قافلہ ہے، اور وہ نبی جو انٹرنیشنل نبی ہے، پوری دنیا پر حکومت ہے، تو پھر سوچئے وہ کاروان کیسے چلا ہوگا. ہمارے ہاں کوئی وزیر سفیر باہر نکلے تو باقیوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے. آپ کیوں گھبرا گئے بھائی؟ میں بات کر رہا ہوں. ہمارے ہاں کوئی باہر نکلے تو ہم سب اندر چلے جاتے ہیں، یہی ہوتا ہے. لیکن جب نبی نکلے اور وہ بھی اتنا پروٹوکول لے کر نکلے کہ یہاں تک روایات میں کہ جب وہ اپنے قالین پر بیٹھتے تھے، اتنا بڑا قالین تھا. میں نے روایات میں تفسیر کے اندر 3 میل کا بھی اس کا فاصلہ پڑھا ہے میں نے، کہ 3 میل کے فاصلے پر تھا، یعنی ایک سرے سے دوسرے سرے کا. لیکن 3 کلومیٹر بھی پڑھا. 3 کلومیٹر سے بھی کم کر لیں آپ، 1 کلومیٹر کر لیں تو بھی بڑا ہو جائے گا. لیکن اس طرح تھا کہ پہلے آگے نبی کی کرسی ہوتی تھی، اس کے پیچھے نبی کے وزراء، اس کے پیچھے جنات، اور پھر اوپر پرندوں کا سایہ ہوتا تھا. یہ قالین چلتا تھا. اب کی بار قالین سے نہیں جا رہے، اب یہ نبی کا لشکر جا رہا ہے. بیٹھے ہوئے نبی کا لشکر جا رہا ہے اور چلتے چلتے وادی نمل میں پہنچا. نمل کہتے ہیں چونٹی کو. نور ذہن میں رہے، یہ دل بھی نور ہے، یہ آنکھیں بھی نور ہیں.
نور اور کتاب موضوع ذہن میں رہے. اچھا چلتے چلتے وادی نمل میں پہنچے. نمل کہتے ہیں چونٹی کو. وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی. اور جیسے ہی نبی کا لشکر آ رہا تھا, یہاں سے چونٹیوں کی پوری قطار, بارات کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں, وہ جا رہی ہے. اتنے میں ایک چونٹی نے کہا جلدی کرو, نبی سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں روند ڈالیں. نبی اتنی دور کھڑے ہوئے, چونٹی کی بات دور سے سنی. فتبسم ضاحکا من قولها, اس کی بات سن کر مسکرائے. فتبسم ضاحکا من قولها, نبی چونٹی کی بات سن کر مسکرائے اور قافلے کو وہیں روکا کہ کہیں چونٹیاں گھبرا نہ جائیں. چند قدم آگے بڑھے اور جتنا بھی فاصلہ ہو, نبی آگے بڑھے. اس کے بعد چونٹی کو ہاتھ پر اٹھایا اور کہنے لگے کہ سنو, میں نبی ہوں اور نبی ظالم نہیں ہوتا. میں نبی ہوں, نبی ظالم نہیں ہوتا. تم نے کیسے سوچ لیا کہ ہم تم پر ظلم کریں گے؟ اور یہ بھی یاد رکھنا, مجھے تو تمہارے لشکر کی تعداد بھی پتہ ہے. مجھے تو یہ بھی پتہ ہے تمہارے لشکر میں نر کتنے ہیں. مجھے تو یہ بھی پتہ ہے تمہارے لشکر میں مادائیں کتنی ہیں. مجھے تو یہ بھی پتہ ہے تمہارے لشکر میں کتنی مادائیں انڈا دینے والی ہیں. اچھا, یہ نبی کو سب پتہ ہے اور چونٹی سے بات کر رہے ہیں. کاروان بہت پیچھے, نبی کا لشکر بہت پیچھے. وہاں سے نبی کا وزیر, نبی کا خلیفہ, نبی کا ولی, نبی کا وصی آصف ابن برخیہ آواز دے کر کہتا ہے یا نبی اللہ, یا نبی اللہ, یہ چونٹی سے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, یہ بچے بیٹھے ہوئے ان کو سمجھانے کے لیے. میرے ہاتھ پہ اگر کوئی چونٹی رکھی ہو اور میں باتیں کرنا شروع ہو جاؤں, آگے والوں کو تو دکھے گی نہیں, پیچھے والوں کو تو بالکل بھی نہیں دکھے گی. یہ طے ہے کہ اس کے بعد آپ آپس میں تبصرہ کر دیں گے اچھے بھلے تھے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. ایسا ہی ہے بھائی, ان کو بھی شک ہو گیا ہم پر. ایک صلوات پڑھ دیجئے. بھائی بیٹھے ہوئے نا میرے ساتھ رہیے گا. اور میں اگر چونٹی سے بات کروں تو آپ سب کہیں گے کہ مولانا کا کوئی مسئلہ ہو گیا, ابھی تو الٹا سیدھا بول رہے ہیں. لیکن وہ وزیر اتنی دور کھڑا ہوا, نبی کا وزیر تھا, نبی کا جانشین تھا, اتنی دور کھڑا ہوا پوچھ رہا ہے یا نبی اللہ چونٹی سے کیا باتیں کر رہے ہیں. مولانا آپ کی اجازت کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں, یا نبی اللہ اس چونٹی کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ اسے پتہ کیسے چلا, اس نے دیکھا کیسے اتنی دور سے. میں کہہ رہا تھا یہ آنکھیں نور ہیں, یہ دل بھی نور ہے, اس نے اتنی دور سے کیسے دیکھا؟ مسئلہ ان آنکھوں کا نہیں, مسئلہ اس آنکھ کا ہے. اگر یہ آنکھ بیدار ہو جائے تو دور کھڑے ہو کر بھی نبی کے ہاتھ پہ ننھی سی چونٹی نظر آ جاتی ہے. اگر دل کی آنکھ منافقت کی چادر اوڑھ کر سو جائے تو نبی کے ہاتھوں پہ علی کا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دیتا. یا علی. بھائی دو چیزیں آئیں, دو چیزیں, نور اور کتاب مبین. قد جاءکم, بتحقیق آ گئے, نور اور کتاب مبین. یہ ملے گا کہاں سے؟ زمانہ ادھر سے ادھر بھٹک رہا ہے, ابھی تک وارثان کتاب پر آیا نہیں ہے, اپنی طرف سے کتاب پڑھ رہا ہے, اسی لیے روزانہ نئے فارمولے لے کر آ جاتا ہے, کبھی کچھ. اور پھر دیکھیے عالم یہ ہے کہ نماز کے سامنے سے کوئی نمازی کے سامنے سے چلا گیا تو نماز باطل. نور سے جتنا دور رہیں گے اعمال باطل ہوتے چلے جائیں گے. اچھا نور کی بات آ گئی تو ایک نسخہ, کیونکہ آج اختتامی مجلس ہے اور انشاءاللہ پھر کبھی اگر آپ اجازت دیں تو ایک نسخہ آپ سب کے لیے ہدیہ کر دوں. ایک دفعہ نور ذہن میں رہے. ایک دفعہ جناب سلمان فارسی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئے. بھائی اب بالکل وقت نہیں ہے, اب وقت بالکل ختم ہو چکا ہے, لیکن بہرحال اس کو میں مکمل کر دوں کہ بی بی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بی بی جسم میں حرارت ہے. جناب سلمان فارسی خود روایت کرتے ہیں, حرارت سے مراد آج کی زبان میں ٹیمپریچر ہے, بخار ہو گیا. بی بی کے پاس آئے اور بی بی نے ایک دعا تعلیم دی, سلمان یہ دعا پڑھ لو, اور خدا نہ خواستہ کسی کو بھی ہو جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو اس کے اوپر یہ دعا پڑھیے گا, بی بی کی بخار چلا جائے گا. یقین کے ساتھ پڑھیے گا. دعائے نور. وہ دعا کیا ہے؟ بہت مختصر سی دعا ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم جملے سنیے میری شہزادی کے، نور اور کتاب ذہن میں رہے، بس مجلس ہو گئی یہاں پر. میری شہزادی کے جملے سنیے، دعا دی بخار کو ختم کرنے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ النور، بسم اللہ النور النور، بسم اللہ نور علی نور، بسم اللہ الذی ہوا مدبر الامور، بسم اللہ الذی ہوا خلق النور، بسم اللہ الذی خلق النور، الحمد للہ الذی خلق النور وانزل النور علی طور فی کتاب منصور فی رق منصور. گھبرا گئے آپ لوگ، پریشان ہو گئے؟ علی نبی محبور. بھائی شروع اللہ کے نام سے، بس دو جملے اور ہیں جو میں نے چھوڑ دیے، بس ترجمہ کر دیتا ہوں آپ کا سناٹا دیکھ کر. شروع اللہ کے نام سے، شہزادی کے جملے، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، شروع اللہ کے نام سے جو نور ہے، شروع اللہ کے نام سے جو نور کا نور ہے، شروع اللہ کے نام سے جو نور پر نور ہے، شروع اللہ کے نام سے جس کے کاموں میں، جس کے امور میں تدبر ہے. تمام تر تعریف اس اللہ کے لیے کہ جس نے نور کو خلق کیا. شروع اللہ کے نام سے جس نے نور کو خلق کیا. پھر الحمدللہ تعریف اس اللہ کے لیے جس نے نور کو خلق کیا. وَأَنزَلَ النُّورَ عَلَى طور، اور پھر اس نور کو طور پر نازل کیا. بی بی یہ کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ پہلے کہا کہ شروع اللہ کے نام سے، ٹھیک یہاں تک سمجھ میں آ گیا. کون اللہ؟ جو نور ہے. شروع اللہ کے نام سے جو نور کا نور ہے، شروع اللہ کے نام سے جو نور پر نور ہے. یہ کون سا نور ہے جس پر نور ہے؟ یہ کس نور کی بات ہو رہی ہے؟ اس کے بعد جملے بدلے. جب تک نور کی بات تھی، نور کی بات تھی، لیکن جب مخلوق کی بات آئی، بسم اللہ الذی ہوا مدبر الامور، اب نیچے مخلوق کی بات آنے والی ہے. شروع اللہ کے نام سے جس کے کاموں میں تدبر ہے. تدبر یعنی پلاننگ. ایسا نہیں ہے بچے کی طرح کاغذ پہ کچھ لکھا، مزہ نہیں آیا، پھاڑ کے پھینک دیا. دنیا بنائی، اچھی نہیں لگی، تباہ کر دی. نہیں، اس نے جو طے کر لیا، اس کی مشیت میں جو آ گیا، اس کی مرضی ہے. جسے چاہے صلوات اللہ بنا دے، جسے چاہے لعنت اللہ بنا دے. اس نے جو ایک دفعہ طے کر لیا، اعمال دیکھنے کے بعد اس نے جو طے کر لیا وہ ہو گیا. اچھا، اس کے بعد بسم اللہ الذی، شروع اللہ کے نام سے جس کے کاموں میں تدبر ہے. بسم اللہ الذی خلق النور، اس اللہ کے نام سے جس نے نور کو خلق کیا. الحمدللہ الذی خلق النور، جس نے، اللہ کی تعریفیں جس نے نور کو خلق کیا. اس کے بعد ایک جملہ بدلا اور پھر پورا مفہوم بدل گیا کہ وَأَنزَلَ النُّورَ عَلَى طور، اور اس نے نور کو طور پر نازل کیا. بھئی یہ ساری باتیں نور کی ہو رہی ہیں، اچانک طور بیچ میں آ گیا. بھئی جملے سنیے میری شہزادی کے. شروع اللہ کے نام سے جس نے نور کو طور پر نازل کیا. اب اس طور کو بیان کرنے کے لیے دو جملے کہہ دوں اور آگے نکل جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے لیے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ جب موسیٰ بالغ اور مکمل طور پہ صحت مند ہو گئے تو اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا. آتَيْنَاهُ علما و حکمہ، حکمت اور علم عطا کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بن کر آئے. یہ نور کا پروگرام بن رہا ہے. جیسے ہی آئے لوگوں نے طرح طرح کی فرمائشیں شروع کر دیں. کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو منو سلوا، کسی کے لیے کچھ. چلتے چلتے کچھ لوگوں نے کہا اگر آپ کا اللہ اتنا سب کچھ کر سکتا ہے تو ایک دفعہ اپنا دیدار کرا دے. تو میرے ساتھ رہیے گا، طور پر آ جائیں، ایک دفعہ اپنا دیدار کرا دے. گئے موسیٰ، پروردگار یہ لوگ تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. ندائے قدرت آئی، لن ترانی یا موسیٰ، اے موسیٰ نہیں دیکھ سکتے. روایت میں یہاں تک کہ لن ترانی یا موسیٰ فی الدنیا والآخرہ، نہ اس دنیا میں دیکھ سکتے ہو نہ آخرت میں دیکھ سکتے ہو. مجھے سمجھ میں نہیں آتی، جو اللہ کا نبی ہے وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن کتابوں میں کچھ ایسا لکھا ہے صحیح سے نماز پڑھیں قیامت کے دن دیدار ہو جائے گا. یہ نبی سے دو قدم آگے. اچھا یہاں تک بات آ گئی اور اس کے بعد اللہ نے کہا موسیٰ اس پہاڑی پر آ جاؤ، ہم تمہیں جلوہ دکھائیں گے. اگر تم نے دیکھ لیا تو اس کے بعد ہم تمہیں اپنا دیدار کرائیں گے. موسیٰ اس قوم کے 70 لوگوں کو لے کر وہاں پہنچے. فلما تجلی ربہ، بیٹھے ہوئے، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ، اللہ نے اپنی تجلی دکھائی، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے، باقی سب مر گئے. بھائی دیکھیں نور دو طرح کا ہے، ایک وہ نور جو دکھائی دیتا ہے، ایک وہ نور جو دکھائی نہیں دیتا. آپ کہیں گے مولانا وہ کون سا نور ہے جو دکھائی نہیں دیتا؟ بھائی نور وہ جو دکھائی دے وہ مخلوق ہے، جو دکھائی نہیں دے گا
وہ خالق ہے، خالق کا نور کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو موسیٰ نے دیکھا وہ کیا تھا؟ جو موسیٰ نے دیکھ لیا وہ کیا تھا؟ اچھا سب کچھ ہو گیا، فلما تجلی، تجلی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اس کے بعد یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ کیا ہوا؟ چلے میں نے ساری روایت چھوڑ دی، آپ کو آگے لے کے جاؤں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں نے مدینہ کے 1000 لوگوں کو یہ دعا تعلیم کی اور سب کا بخار چلا گیا۔ میرے ساتھ رہیے گا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ کے 1000 لوگوں کو یہ دعا تعلیم دی، سب کے جسم کی حرارت چلی گئی۔ جس بی بی کی ایک دعا سے جسم کی حرارت چلی جائے، آج اگر کوئی اس کے بیٹے کا ذکر کرے، اس کی دعا سے جہنم کی حرارت کیسے قریب آئے گی؟ صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند۔ اب یہاں تک آ گئے تو سنیے، نور کی بات ہو رہی تھی، اور کتاب مبین تب تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک نور سمجھ میں نہ آئے۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، نور ذہن میں رہے۔ اور بس یہاں پہ مجلس ختم ہو گئی۔ ان الحسین ابن علی کانا اذا جلس فی مکان المعظم یہتدی الیہ الناس، بیٹھے ہوئے پہنچ رہی ہے بات۔ حسین ابن علی جب کسی جگہ پر بیٹھتے تھے، یہتدی الیہ الناس، لوگ انہیں دیکھتے تھے، کیوں؟ بے بیاض جبینہ و نہرہ، کیونکہ ان کی پیشانی اور گلے سے نور نکلتا تھا۔ حسین جس جگہ پر بیٹھے، کیونکہ یہاں پہ نبی بھی بوسہ دیتے تھے اور یہاں پر بھی نبی بوسہ دیتے تھے، جس کی بوسہ گاہ سے نور نکلے وہ نبی بے نور کیسے ہو جائے گا؟ اچھا حسین جہاں پر بیٹھے وہاں پر لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا، اگر تاریک مکان میں بھی بیٹھے تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ حسین بیٹھے ہیں، کیونکہ پیشانی سے بھی نور نکلتا تھا اور گلے سے بھی نور نکلتا تھا۔ امام حسین کی بات ہو رہی ہے۔ اور اگر اسی نور نکلنے والے گلے پہ کوئی چھری چلا دے، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، پروردگار ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ بہت مشکل ہے عزادارو، آج کی رات ہم سب کے لیے، بالخصوص اہل بیت کے لیے۔ آپ گریہ کیجئے اور گریہ کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جناب فاطمہ زہرا ضرور آتی ہیں۔ اپنا اپنا حصہ جو بھی ہو اس گریے میں ڈالیے گا۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ جس گلے سے نور نکلتا ہو، اگر اس گلے پہ چھری چل جائے اور وہی گلا کٹ کر نیزے پر بلند ہو جائے اور دیکھنے والا بیمار بیٹا ہو، آج کس کی شہادت کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ کربلا کے گواہ کی شہادت ہے، جس نے اپنی آنکھوں سے بابا کی گردن کو نیزے پہ بلند دیکھا، جس نے اپنی آنکھوں سے علی اکبر کے سر کو نیزے پہ بلند دیکھا، جس نے اپنی آنکھوں سے ننھے سے اصغر کو نیزے پہ بلند دیکھا، جس نے اپنی آنکھوں سے چھوٹی بہن کو تماچے پڑتے دیکھا۔ اجرکم عزادارو، اجرکم اللہ۔ عزادارو، امام حسین نے ایک دفعہ خیمے میں آ کر آخری سلام کیا اور جناب زینب سے کہا، زینب مجھے علی زین العابدین کے پاس لے چلو۔ امام زین العابدین جسم گرم ہے، بخار ہے، حرارت ہے اور غشی کی حالت ہے۔ امام حسین قریب آئے کہ رموز امامت امام زین العابدین کے حوالے کریں۔ عزادارو سیدو، مجھے معاف کرنا، روایتیں کچھ سخت ہیں، لیکن میں کیا کروں، یہ سب کچھ میرے بیمار امام نے برداشت کیا ہے۔ امام حسین قریب آئے، دیکھا کہ بیٹا غش کھایا ہوا ہے، اٹھانا چاہا، سجاد علی زین العابدین اٹھو، امام بیدار نہیں ہوئے۔ دوسری مرتبہ پھر کہا، سجاد اٹھو۔ روایت نے عجیب جملہ لکھا، جب تیسری مرتبہ امام نے سر پر ہاتھ رکھا، امام کا بخار اتنا شدید تھا کہ امام حسین نے ہاتھ ہٹا دیے اور گریہ شروع کیا کہ سجاد ابھی کچھ ہی دیر کے بعد خیموں میں آگ لگے گی۔
سجاد کچھ ہی دیر کے بعد پھوپھیوں بہنوں کی چادریں لٹیں گی، سجاد کیسے برداشت کرے گا؟ بس اتنے میں امام حسین کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو امام زین العابدین کے رخسار پر پڑے۔ جیسے ہی امام کے رخسار پر آنسو گرے یا پانی گرا، ایک دفعہ آنکھیں کھولیں اور چونک کر پریشان ہوئے، کہا کون ہو تم؟ امام زین العابدین نے پوچھا کون ہو تم؟ کہا سجاد نہیں پہچانا؟ میں تمہارا بابا حسین ہوں۔ یہ سنا کہا بابا اگر آپ حسین ہیں تو آپ کا چہرہ خون آلود کیوں ہے؟ بابا اکبر کہاں ہے؟ عباس کہاں ہے؟ سجاد سارے مارے گئے، تمہارے بابا اکیلے رہ گئے۔ اجرکم علی اللہ، آزادارو دو جملے سن لو، بس سجاد اب تم اکیلے رہ گئے۔ رموز امامت عطا کیے، امام زین العابدین کو آخری سلام کیا، بس آ گئی شام غریباں، امام زین العابدین کا خیمہ جلا۔ اللہ جانے وہ بیمار امام خیمے سے باہر کیسے آئے، جس سے آ کر پھپھیاں اور بہنیں پوچھ رہی ہیں سجاد جل جائیں یا باہر چل۔ اجرکم علی اللہ، اللہ جانے جب چھوٹی بہن نے آ کر شکایت کی ہوگی بھیا میں رونا چاہتی ہوں یہ مجھے تماچے مارتے۔ اجرکم علی اللہ، آزادارو تھوڑی دیر میں مولا کا تابوت آپ کے حوالے۔ بھیا میں رونا چاہتی ہوں یہ مجھے تماچے مارتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا میرے بیمار امام نے شام غریباں کی رات کیسے گزاری۔ 11 محرم آئی، بیمار امام کے گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں زنجیر ہیں، ساتھ میں چھوٹی بہن کے گلے میں رسی، پھپھیوں کے ہاتھوں میں رسیاں، سروں پہ چادر نہیں۔ ایک دفعہ کوفے کا بازار آیا۔ اجرکم علی اللہ، آزادارو گریا کرو، دل کھول کے کرو، آج کربلا کے گواہ کی شہادت ہے۔ بس عزادارو ایک دفعہ بازار کوفہ سے گزرتے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں پہنچے۔ 2 روایتیں ہیں، ایک ابن زیاد کے دربار کی ہے، ایک یزید کے دربار کی ہے۔ یزید کے دربار میں بھی یہی ہوا کہ یہ قافلہ پہنچا، جناب زینب نے روک لیا، سجاد بازار سے ہو کر آ گئی، دربار نہیں جا سکتی۔ امام حسین کے سر مبارک نے نیزے سے کہا زینب میرا دین بچا لو، میری محنت بچا لو۔ عزادارو یہ روایت کل بیان کر چکا، اللہ جانے زینب کیسے آئیں، میں تو بیمار امام کے حوال پڑھ رہا ہوں، کیسے برداشت کیا جب ظالم نے ہاتھ اٹھا کر کہا کیا زینب تم ہی ہو؟ فضا تو سامنے آ گئی تحفظ کے لیے، کیا زینب تم ہی ہو؟ اس کے بعد پوچھا یہ جوان کون ہے؟ کہا یہ علی ہے۔ مسکرا کر کہنے لگا کیا علی کو نہیں مارا؟ کہا نہیں، اللہ نے علی کو بچا دیا۔ امام زین العابدین نے کہا اللہ نے مجھے بچا لیا۔ کہا اللہ نے تمہارے ساروں کو مار دیا اور تمہیں ہمارے لوگوں نے بچایا۔ یہاں تک بات آ گئی عزادارو، اب 2 جملے سنو۔ اتنے میں سر حسین کے ساتھ توہین کرنے لگا، ایک چھڑی اٹھائی اور امام حسین کے چہرے مبارک پہ مارنا۔ یہی حق ہے عزاداری کا، چہرے مبارک پہ۔ امام زین العابدین کے مصائب سنو نا، اپنی آنکھوں سے ایک جوان بیٹا باپ کی توہین دیکھ رہا ہے، جب لبے مبارک پہ زور سے یزید نے چھڑی ماری، ایک صحابی اٹھا، کہا خبردار یزید توہین نہ کرو، انہی ہونٹوں پہ میں نے رسول کو چومتے دیکھا ہے۔ کیسے گوارا کرے جوان بیٹے کی غیرت جس کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، اللہ جانے کیسے دربار سے واپس آئے۔ عزاداروں میں نے ساری روایتیں چھوڑ دیں، اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں، بہت دیر ہو چکی۔ عزاداروں 2 جملے سنو اور تابوت تمہارے حوالے۔ اللہ جانے یہ بیمار امام کس طرح شام سے واپس کربلا آیا، کربلا سے مدینہ آیا۔ کہتے ہیں کہ 40 برس امام خون روتے رہے۔ میں نے لفظ خون استعمال کیا ہے۔ میں نے کسی ڈاکٹر سے، انگلینڈ کے کسی ڈاکٹر سے پوچھا تھا کہ آنکھوں سے خون کا بہنا ممکن ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھائی آنسو جب بنتے ہیں تو اس کا تعلق جگر کے پانی سے ہوتا ہے۔ مجھے نہیں پتا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے، مجھے کسی ڈاکٹر نے بیان کی اور میں اسی طرح آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ کہنے لگے آنسو کا تعلق جگر کے ساتھ ہوتا ہے، جب جگر کا پانی خشک ہو جائے نا تو آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا تصورات ہوں گے میرے امام کے،
40 برس تک ٹھنڈا پانی نہیں پیا، یہاں تک کہ جب جانور ذبح کیا جاتا تو پوچھتے پانی پلا لیا؟ کہتے ہاں مولا پانی پلا لیا، اور پھر کربلا کا رخ کر کہتے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، بابا جانوروں کو تو پانی دیا جا رہا ہے لیکن آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ ہاں عزادارو، مدینے میں یہ ماحول تھا کہ جب امام زین العابدین مدینے کی گلیوں سے جاتے تو قصاب گوشت کو چھپا دیتے، کیونکہ علی زین العابدین نے اپنے بھائیوں کے گوشت کو ٹکڑوں میں تقسیم۔ عزاداروں میں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں، بس 2 جملے سنو۔ 40 برس تک روتے رہے۔ ایک دفعہ راوی نے لکھا کہ جب مدینہ میں داخل ہوئے سیدھا نانا کے روزے پر گئے۔ نانا یا رسول اللہ، آپ کی امت نے آپ کی نواسیوں کی چادریں چھین لی۔ نانا میں دربار میں کھڑا تھا، سامنے شرابی بیٹھے تھے، میرے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، علی کی بیٹیاں سامنے تھیں، نانا میں کچھ نہیں کر پایا۔ ارے جب آواز بلند کی مجھے تازیانے مارے گئے، نانا زینب کو تازیانے مارے گئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزادارو، ہو گئی مجلس۔ ظالم نے میرے بیمار، کربلا کے بیمار امام کو زہر دے دیا۔ زہر کی شدت اتنی تھی کہ اب امام سے تحمل نہیں ہوتا۔ اب امام کا آخری وقت آیا۔ ایک دفعہ امام نے کہا مجھے بستر سے اٹھا دو۔ مولا کہاں لے جائیں گے آپ کو بستر سے اٹھا؟ کہا مجھے زمین پر سلا دو، مجھے زمین پر سلا دو۔ ارے جس کا بابا کربلا کی زمین پر بے گور و کفن پڑا ہو وہ دنیا سے بستر کی حالت میں کیسے جائے؟ امام کو زمین پر لٹایا گیا۔ امام باقر آئے، آخری جملہ کہا امام نے، عزادارو کچھ ہی دیر میں، کچھ ہی لمحوں میں تابوت آپ کے حوالے۔ بس یہ جملہ سن لیجئے۔ امام باقر قریب آئے، امام نے وصیتیں کی۔ ایک دفعہ ایک جملہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت آرام سے جملہ کہہ رہا ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملہ سننا تھا۔ ایک دفعہ مدینے میں کوہرام ہوا، گھر میں کھڑی ہوئی بیویوں نے ماتم شروع کیا، سر پیٹنا شروع کیا۔ عزاداروں میں نے روایت چھوڑی، امام باقر نے جنازہ تیار کیا، امام نے نماز پڑھی، امام بابا کے جنازے کو جنت البقیع لے کر آئے، امام حسن کے پہلو میں جنازہ دفن کیا۔ مولا امام زین العابدین، آپ کے بیٹے نے آپ کو دفن کر دیا لیکن آپ یہ حسرت لے کے چلے گئے، میرے بابا کا جنازہ کوئی پڑھنے نہیں آیا۔ ارے کسی نے دفن، سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا، میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میرے سر سے 9 بار چھینی چادر، بلوے میں نبی زادی پھر وائی گئی در در، مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار
تماشائی، یاد آتا ہے رہ رہ کر عباس میرا بھائی، فریاد کروں کیسے اب تیرے سوا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا۔ معلوم ہے ادا کو غازی کی بہن ہوں میں، بے دست ہے وہ غازی پابند رسن ہوں میں، یاد آئی وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا۔ مجبور ہوں بے بس ہوں میں رو بھی نہیں سکتی، دروں کی اذیت سے میں سو بھی نہیں سکتی، اس درجہ مصیبت میں ہم درد میرا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا۔ سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھلا دیکھے غم سے بڑا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا۔ سجاد تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے، بے پردہ مجھے دیکھے یہ بات رلاتی ہے، سجاد تیری طرح کانٹوں پہ چلا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا۔ موت آئے گی زندہ میں میری بالی سکینہ کو، کیا جا کے بتاؤں گی بیمار مدینہ کو، غم دل پہ اٹھانے کو اب باقی بچا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا۔ بازار ستم میں تھا زینب کا جب عالم، مظہر میں لکھوں کیسے ظالم نے کہا جس دم، ہے کون تیرا وارث زینب نے کہا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں، میرے
مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا صلوات